ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. صدق اللہ العظیم. حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو اے قاسم، حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو اے قاسم. میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صدر تکریم و احسان معزز اساتذہ کرام، علماء عظام، طلباء احتشام، آج میں جس عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے حضور اکرم نور مجسم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور آقا کریم علیہ السلام کا مبارک جنازہ. حضرات گرامی، والی دو جہاں کے وصال کی خبر سن کر صحابہ کرام اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، لیکن جب سیدنا صدیق اکبر کے خطبہ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے محبوب آقا کے وصال کا یقین ہو گیا، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے محبوب آقا کا جانشی مقرر کیا. اس کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آپ کے اہل بیت اور خاندان والوں نے آپ کی تجہیز و تکفین شروع کر دی. لہذا آپ کے خاندان والوں نے آپ کے غسل میں شرکت کی، جن میں آپ کا چچا جان سیدنا عباس، آپ کا چچا داد بھائی سیدنا علی المرتضی، حضرت سیدنا عباس کے دو صاحبزادے سیدنا فضل بن عباس، سیدنا قسم رضوان اللہ علیہم اجمعین شریک ہوئے. اسی طرح سیدنا اسامہ بن زید اور آپ کے آزاد کردہ غلام سیدنا شکران نے پانی بہایا. سیدنا اوس نے پیغمبر علیہ السلام کو اپنے سینہ مبارک سے ٹیک رکھا. اسی طرح آپ کو پھوپھی زاد بھائی سیدنا زبیر بن عوام نے بھی شرکت کی. اللہ کے لاڈلے نبی کو قباء میں واقع سعد بن خثیمہ نامی کنواں کے پانی میں بیری کے پتوں کو جوش دے کر منگل کے دن کپڑے اتارے بغیر 3 مرتبہ غسل دیا گیا. یہ وہ مبارک کنواں ہے جس کا پانی پیغمبر علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں پیا کرتے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی کو مقام سحول کی بنی ہوئی 3 جمنی چادروں میں کفن دیا گیا. سامعین محترم، تجہیز و تکفین کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دفن ہو. جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پیغمبر اسی جگہ دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض ہو. چنانچہ اسی جگہ قبر کھودنا تجویز ہوا، لیکن یہ مسئلہ سامنے آیا کہ کس قسم کی قبر کھودی جائے. مہاجرین نے کہا کہ مکہ کے دستور کے مطابق شق کھودی جائے. انصار نے کہا کہ مدینہ کے طریقے پر لحد تیار کی جائے. ابو عبیدہ شق کھودنے میں، ابو طلحہ لحد کھودنے میں ماہر تھے. یہ طے پایا کہ دونوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیج دیا جائے. ان دونوں میں سے جو پہلے آ جائے گا وہ اپنا کام کرے. لہذا ابو طلحہ پہلے آئے، آپ کے لیے لحد تیار کی گئی. اس کے بعد آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ کی چارپائی کو قبر کے کنارے رکھ کر تمام حضرات باہر تشریف لے گئے. سب سے پہلے
خود اللہ جل شانہ نے اپنے نبی پر رحمتوں کا نزول کیا، اس کے بعد سیدنا جبرائیل علیہ السلام، ان کے بعد سیدنا میکائیل علیہ السلام، ان کے بعد سیدنا اسرافیل علیہ السلام، ان کے بعد سیدنا عزرائیل علیہ السلام، ان کے بعد ساتوں آسمانوں کے فرشتوں نے پیغمبر علیہ السلام کے لیے دعا کی۔ فرشتوں کے بعد سب سے پہلے اہل بیت کے مردوں نے، پھر ان کی عورتوں نے، پھر ان کے بچوں نے، پھر ان کے غلاموں نے پیغمبر علیہ السلام کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد مہاجرین کے مردوں نے، پھر ان کی عورتوں نے، پھر ان کے بچوں نے، پھر ان کے غلاموں نے پیغمبر علیہ السلام کے لیے دعا کی۔ مہاجرین کے بعد انصار کے مردوں نے، پھر ان کی عورتوں نے، پھر ان کے بچوں نے، پھر ان کے غلاموں نے پیغمبر علیہ السلام کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں جو لوگ باقی موجود تھے انہوں نے پیغمبر علیہ السلام پر دعا کی، یعنی درود و سلام بھیجا۔ سامعین محترم، میرے آقا کا جنازہ عام جنازوں کی طرح نہ تھا، بلکہ 10 افراد کی ٹولیاں تھی، ہر کوئی اپنی الگ الگ دعا کر کے چلا جاتا۔ اسی طرح عام جنازوں کی طرح امام اور مقتدی نہ تھے، بلکہ انفرادی طور پر میرے آقا کی نماز جنازہ ادا کی گئی، کیونکہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ مرد میں ایک دن اہل بیت نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ پیغمبر علیہ السلام نے کہا، جب تم میری تجہیز و تکفین سے فارغ ہو جاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے میرے حجرہ سے باہر تشریف لے جانا۔ سب سے پہلے مجھ پر جبرائیل نماز پڑھیں گے، پھر میکائیل نماز پڑھیں گے، پھر اسرافیل نماز پڑھیں گے، پھر ملک الموت نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد تم میں کے گروہ اندر آنا، مجھ پر درود و سلام پڑھنا۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت سے ہر مسلمان کو درود و سلام فردن فردن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح آپ کی مبارک زندگی میں بغیر کسی جماعت، بغیر کسی امام کے درود و سلام فردن فردن پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، اسی طرح آپ کے وصال کے بعد بھی بغیر کسی جماعت اور بغیر کسی امام کے درود و سلام فردن فردن کا فریضہ ادا کیا گیا، اور اسی طرح درود و سلام فردن فردن پڑھنے کو ہی آپ کی نماز جنازہ شمار کی گئی۔ سامعین محترم، محبوب کبریا کے وصال کے وقت مدینہ منورہ میں تقریباً 30,000 جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ فردن فردن نماز جنازہ پڑھنے کے باوجود بالکل مختصر وقت یعنی صرف 1.5 دن خرچ ہوا۔ یہ بھی میرے نبی کا معجزہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندہ کرامت تھی۔ منگل کے دن سے لے کر بدھ تک پیغمبر علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ بدھ کی رات کو خاتم الانبیاء کو قبر مبارک میں اتارا گیا، جن میں آپ کے چچا جان سیدنا عباس، سیدنا علی المرتضی، سیدنا فضل بن عباس، سیدنا شکران نے پیغمبر علیہ السلام کو قبر مبارک میں اتارا۔ جب یہ حضرات پیغمبر علیہ السلام کو قبر مبارک میں اتارنے کے بعد باہر نکلے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ جو قبر کے باہر کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی مبارک اتار کر قبر مبارک میں پھینک دی۔ حضرت علی سے کہنے لگے کہ میری انگوٹھی گر گئی ہے، اٹھا لوں۔ سیدنا علی المرتضی نے اجازت دے دی۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ جب قبر مبارک میں اترے، پیغمبر علیہ السلام کی پیشانی مبارک سے بوسہ لیا اور آپ کے جسم مبارک سے لپٹ کر زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ نکلو نکلو۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ جب قبر کے باہر نکلے، حضرات گرامی، یہ وہ آخری انسان تھے جن کا جسم پیغمبر علیہ السلام سے آخری وقت میں لگا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کھڑی تھی، جب یہ حضرات واپس جانے لگے تو فرمانے لگی کہ فسقت انفسکم ان تحسوا التراب علی رسول اللہ، اے نبی کے عاشقو، تم نے اللہ کے رسول کو مٹی میں چھپانا کس طرح گوارا کر لیا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں، دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ ذوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ ذوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔